ग्रीन कारवान घर से ज़लज़ला प्रूफ ग्रीन कारवान घर तक। آپ سب کو، خاص طور سے خواتین اور بچیوں کو میرا سلام اور دعائیں پہنچے۔ میں ماحول دوست آرکیٹیکٹ یاسمین لاری ہوں اور آپ زیرو کاربن چینل پر کم قیمت، ماحولیاتی مفید اور انسان پسند گھر بنانے کے طریقے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنا سستا اور مضبوط گھر خود بنا سکے۔ آپ کو علم ہوگا کہ گرین کاروان گھر جو کہ میں نے 2011 میں سیلاب زدہ علاقوں کے لیے ڈیزائن کیے تھے، ان کو سندھ کے سیلابی علاقوں میں بے انتہا پذیرائی ملی اور 2012 سے 2014 تک تقریباً 40,000 گھر بن گئے۔ آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ گرین کاروان گھر مٹی، اینٹ کی دیواریں اور بانس کے کاروان جوائسٹ سے تیار کیے جاتے ہیں اور بہت سستے بن جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ خود بآسانی بنا سکتے ہیں۔ جب اتنی تعداد میں گھر بن گئے تو بین الاقوامی فلاحی تنظیموں کی یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ دیہی علاقوں کے لوگ صرف اور صرف کنکریٹ اور پکی اینٹوں کے گھر بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے زیرو کاربن ماحولیاتی مفید گھر جو آسانی سے بن جاتے ہیں، وہ لوگوں نے نہ صرف پسند کیے بلکہ ان کا اس طرح کی طرز تعمیر سے لگاؤ یوں ظاہر ہوا جب خواتین نے اپنے گھروں کو بیل بوٹے بنا کر خوبصورتی سے سجانا شروع کر دیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو پتہ چلا کہ یہ گھر نہ صرف گرمی میں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور سیلاب سے محفوظ ہیں، بلکہ چونے کے استعمال سے دیواروں کے پلاسٹر پر بارش کے پانی کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر مرتبہ 10 لوگوں نے اوپر چڑھ کر بانس کی چھتوں کی مضبوطی کو بھی ٹیسٹ کر لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ اگر سیلاب کے پانی کا چڑھاؤ زیادہ ہو تو خاندان کے لوگ چھت پر چڑھ کر محفوظ رہیں گے۔ آپ کو شاید علم ہوگا کہ 2013 میں ایک بڑا زلزلہ آوران میں آیا تھا جو کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں واقع ہے۔ جیسا آپ نے سنا، میں نے سیلابی علاقوں کے لیے تو گھر ڈیزائن کر لیے تھے اور وہ بہت تیزی سے بن بھی رہے تھے، لیکن گرین کاروان گھر کی طرح کے زیرو کاربن گھر زلزلہ زدہ علاقوں کے لیے ابھی تک میں نے ڈیزائن نہیں کیے تھے۔ اس لیے میں نے کاروان گھر کے ماڈل پر زلزلہ محفوظ گھر ڈیزائن کرنے کی ٹھانی۔ گرین کاروان گھر کے مقابلے میں زلزلہ پروف گھر ڈیزائن کرنا زیادہ مشکل تھا کیونکہ اس میں زلزلے سے بچاؤ کی تدابیر شامل کرنی بہت ضروری تھی۔ 2005 کے زلزلہ زدہ علاقوں کے لیے ہم نے بہت سی ترکیبیں وضع کی تھیں، اس لیے مجھے زلزلے کے لیے ڈیزائن کے اصولوں کا اچھی طرح علم تھا، لیکن 2005 میں نے گری ہوئی عمارتوں سے جمع کیے ہوئے پتھر اور لکڑی کے استعمال پر مبنی ڈیزائن بنائے تھے اور اب یہ دیکھنا تھا کہ وہی اصول مٹی، اینٹ اور بانس کے گھروں پر کس طرح استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس نئے ڈیزائن میں ہمارے ساتھی انجینئر امین طارق صاحب نے ایک مرتبہ پھر ہمارا ساتھ دیا اور یوں دیوار میں بانس کے جالوں کا استعمال وضع کیا گیا جس سے مٹی اینٹ کی دیواروں میں لچک آ جائے اور اس کمرے کے ہر حصے کو اس طرح جوڑا جائے کہ پورا گھر جھٹکے کے وقت ایک ساتھ ہلنے لگے اور یوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈھہ جانے سے بچ جائے۔ چنانچہ ایک طرف یہ ضروری تھا کہ تعمیر زلزلے کے بچاؤ کے اصولوں کے مطابق ہو، اور چونکہ گھر دور دراز علاقوں میں بنیں گے اس لیے دوسری طرف ایسا ڈیزائن کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ آسانی سے لوگ خود بنا سکیں۔ ڈیزائن کرنے کے بعد تجربے کے طور پر ایک ماڈل گھر ہم نے سندھ کے گاؤں موک شریف میں اپنے ٹریننگ سینٹر میں تعمیر کیا۔ اس کی تعمیر میں سب سے بڑا فیصلہ یہ تھا کہ بانس کا جالا جو ہم 1 سال پہلے دیواروں میں دراروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع خیرپور میں کوٹ ڈی جی قلعے کی تاریخی گرینریز میں بڑی کامیابی سے استعمال کر چکے تھے، اس کو دیواروں میں لچک ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ چنانچہ زلزلے سے بچاؤ کی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف بانس کے جالے کو دیواروں کی سطح پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا بلکہ دیواروں کی تہوں میں بھی بانس کے جالے ڈالنے کا انتظام کرنے کا سوچا گیا۔ بانس کے جالے کا بنانا اور دیوار کی مختلف تہوں میں ڈالنا کتنا مشکل ہوگا، اس لیے یہ ضروری تھا کہ بانس کے جالے بنانے کے لیے آسان طریقے وضع کیے جائیں۔ آخر میں یہ طریقہ ہم نے اتنا آسان بنا دیا کہ یہ کام خواتین نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ جب ہمارا تجربہ کامیاب ہو گیا تو پھر ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے آوران کے زلزلہ زدگان کے لیے بہت سے گھر جا کر وہاں تعمیر کیے۔ جب 2015 میں پاکستان کے شمالی علاقوں یعنی شانگلہ، دیر اور چترال وغیرہ میں شدید زلزلہ آیا تو میں نے اپنا زلزلے والا گرین کاروان گھر کا ڈیزائن ایک سستا اور آسانی سے بننے والا ماڈل کے طور پر فلاحی اداروں کو روشناس کروایا، تو IOM نے اس کو اپنانے کا عندیہ دیا۔ لیکن چونکہ بہت سے لوگوں کو یقین نہ تھا کہ مٹی اور بانس سے بنا گرین کاروان گھر زلزلوں کے جھٹکے برداشت کر لے گا،
انہوں نے یقین دہانی چاہی کہ یہ واقعی زلزلے کے جھٹکے سہ سکے گا۔ چنانچہ ہمارا بنانے کا طریقہ جو مٹی، چونے اور بانس پر مبنی ہے اور یہ نان انجینئر اسٹرکچر کہلاتا ہے، اس کے لیے انجینئرنگ کا حساب کتاب کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے زلزلے والے گرین کاروان گھر کو زلزلہ پروف ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ تھا شیک ٹیبل ٹیسٹ۔ اس ٹیسٹ کو کروانے کے لیے ہم نے کراچی شہر میں واقع مشہور NED یونیورسٹی سے رابطہ کیا، جہاں شیک ٹیبل موجود تھی۔ چنانچہ یہ سوچا گیا کہ ایک نصف سائز کا ماڈل شیک ٹیبل پر تعمیر کیا جائے۔ اس کے لیے کافی محنت اور تردد درکار تھا، کیونکہ نئے نقشے تیار کرنے کے علاوہ کاریگروں سے بہت احتیاط سے یہ ماڈل تیار کروانا تھا۔ آج یہ شیک ٹیبل ٹیسٹ اور اس کا نتیجہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ زلزلے والا گرین کاروان گھر جاپان کے شہر میں 7.3 ریکٹر کوبے زلزلے سے بھی کہیں زیادہ زلزلے کے جھٹکے برداشت کر سکتا ہے۔ شیک ٹیبل ٹیسٹ۔ اس ٹیسٹ کے لیے ہم نے 50% سائز کا کمرہ شیک ٹیبل کے اوپر تعمیر کیا اور اس میں وہ تمام خصوصیات شامل کیں جو کہ ایک اصلی کمرے کے لیے وضع کی گئی تھیں۔ مثلاً مٹی اینٹیں 50% سائز کی بنائی گئیں، اور اسی طرح بانس کا جالا اور چھت کے کاروان جوئسٹ سب کے سب آدھے سائز میں خاص طور سے تیار کیے گئے، یہاں تک کہ مٹی اینٹ کے جوائنٹ اور درزیں بھی آدھے سائز کی ہی بنائی گئیں۔ جب 50% سائز کا ماڈل تیار ہو گیا تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے انتظامات یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان نے کیے، جن میں زلزلے کے ماہر وائس چانسلر ڈاکٹر سروش لودھی کا نام سر فہرست تھا۔ اس ماڈل میں ہر طرح کی تاریں لگائی گئیں تاکہ اوپر کی منزل پر واقع کنٹرول روم میں جہاں پروفیسر بیٹھے دیکھ رہے تھے وہاں ہلنے اور جھٹکوں کی تفصیل پوری طرح ریکارڈ ہو سکے۔ آپ دیکھیے کہ اس کمرے میں بڑی تعداد میں ایکسپرٹس اور دوسرے لوگ جمع ہیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ ہمارا بانس اور مٹی چونے کا کمرہ زلزلے کے جھٹکے برداشت کر سکے گا یا ڈھہ جائے گا۔ اس ٹیسٹ کو کرنے کے اہم نکات یہ تھے: نمبر 1، شیک ٹیبل کو اس طرح ہلایا جائے گا جو کوبے زلزلے کے جھٹکے کی طرح ہوں۔ نمبر 2، یہ جھٹکے کوبے زلزلے کے 25%، 50%، 75% اور 100% تک لے جائے جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے ماڈل پر کوئی اثر نہ ہوا اور کوئی کریک یا دراڑ بالکل نظر نہیں آئی۔ نمبر 3، اور پھر اور کئی جھٹکے جو کہ کوبے زلزلے کے 125%، پھر 150%، پھر 175% اور 200% تک لے جائے گئے، لیکن پھر بھی کسی کریک یا دراڑ کے آثار نظر نہیں آئے۔ نمبر 4، پھر اور زیادہ جھٹکے پہنچانے کا انتظام کیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ کوبے زلزلے کے 225%، پھر 250%، 275% تک جھٹکوں کا ہمارے ماڈل کمرے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چونکہ ماڈل کمرہ گرنے کا نام نہیں لے رہا تھا، پروفیسر چاہتے تھے کہ اس حد تک جھٹکے لگائے جائیں کہ وہ کمرہ ڈھہ جائے، لیکن ہمارے ماڈل نے 670% تک کے جھٹکے تک برداشت کر لیے، جس کے بعد یہ ٹیسٹ روکنے پڑے کیونکہ اتنے زیادہ سخت جھٹکوں سے خود یونیورسٹی کی بہت پکی کانکریٹ اور سٹیل سے بنی ہوئی بنیادوں کو خطرہ ہو گیا۔ اب آپ شیک ٹیبل ٹیسٹ ملاحظہ کیجیے۔ آپ ٹیسٹ نمبر 4 یعنی 100% کوبے زلزلے کے جھٹکے کے اثر کا معائنہ کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ اس جھٹکے سے ہمارے ماڈل پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ وہ جوں کا توں ہے۔ اب آپ ٹیسٹ نمبر 11 جو کہ کوبے زلزلے کا 275% جھٹکے کے برابر ہے اس کے اثر کا معائنہ کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ کوبے زلزلے کے تقریباً 3 گنا جھٹکے لگانے کے باوجود ہمارا ماڈل میں کوئی کریک یا دراڑیں نہیں آئیں، لیکن ہمارا ماڈل گرا نہیں۔ گرانے کی کوشش میں اس پر کوبے زلزلے کے 670% جھٹکے لگائے گئے اور آپ دیکھیں گے کہ چھت پھر بھی محفوظ ہے۔ حالانکہ جھٹکے بڑھاتے چلے گئے تو آخر میں دیواروں میں توڑ پھوڑ تو ضرور ہوئی، لیکن چھت پھر بھی نہیں گری، جس سے یہ ثابت ہوا کہ زلزلے والے گرین کاروان گھر میں لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں گی اور جو بھی نقصان ہو گیا وہ بہت آسانی سے مرمت بھی ہو جائے گا۔ ان سب ٹیسٹوں سے یہ پتہ چلا کہ ہمارا گرین کاروان گھر کتنا زیادہ مضبوط ہے اور ہر طرح کے زلزلوں کے جھٹکوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ کانکریٹ یا سٹیل گرڈر سے بنے گھروں کے مقابلے میں بہت زیادہ پائیدار ہے۔ اگر آپ شروع سے آخر تک شیک ٹیبل ٹیسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی زیرو کاربن چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔
زلزلہ پروف گرین کاروان گھر کی اینیمیشن۔ مٹی، چونے اور بانس کے استعمال سے بنا گھر کیسے زلزلہ پروف بنایا جا سکتا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے ایک اینیمیشن تیار کی ہے، جس سے بنانے کے سارے مرحلے آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح نشان لگا کر بنیاد کی کھدائی، اس کی تہہ میں روڑی ڈالنا، پھر اس پر چونا مٹی کی پلنتھ یا چوکی اٹھانا، اس پر بانس کے جالے کی تہہ ڈالنا، 3 فٹ اونچائی تک مٹی اینٹ کی دیوار اٹھانا اور اس پر بانس کے جالے کی ایک اور تہہ ڈالنا، پھر 7 فٹ تک مٹی اینٹ کی دیوار اوپر اٹھانا اور اس پر بانس کی لنٹل ڈالنا اور لنٹل کے اوپر بانس کے جالے کی آخری تہہ ڈالنا۔ مٹی اینٹ کی چنائی چھت تک لے جا کر اس پر بانس اور چونا کنکریٹ کی رنگ بیم ڈالنا اور اس پر کاروان جوائس لگا دینا اور بانس کی پرلن ڈال کر تہہ دار چھت کو پوری کر دینا۔ اس کے بعد دیوار کے باہر اور اندر بانس کا جالا لگا دینا اور چونا مٹی سے پلاسٹر کر دینا۔ جب یہ سارے مرحلے پورے ہو جائیں تو آپ کا محفوظ زلزلہ پروف گرین کاروان گھر تیار ہے۔ جو اوزار اور سامان ہمیں چاہیے اس کی فہرست آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہیں پھاوڑا، دھرمٹ، سول، ڈوری سانچا، لکڑی کا گرمالا، گینتی، ریڑھی، پانی کی بالٹی، آری، سٹیل کا گرمالا، فیتا، کرنڈی، پانا، تغاری، ہتھوڑا اور تیشا، اور نشان لگانے کے لیے بجھا چونا بھی ہمیں چاہیے۔ گھر بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب، جیسا کہ میں آپ کو اور ویڈیو میں بھی دکھا چکی ہوں، گھر کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ جب بھی ہم کوئی بھی گھر بنائیں تو صحیح جگہ کا انتخاب اور موزوں گھر کی سمت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ دیکھیں کہ جس جگہ گھر بنانا ہے وہ جگہ صاف اور ہموار ہونی چاہیے۔ آس پاس دیکھ کر اونچی جگہ کا انتخاب کریں تاکہ سیلاب اور بارش کے پانی سے بچاؤ رہے۔ کسی کھائی یا نالے سے بھی دور رہیں تاکہ زمین کے کھسکنے کا خطرہ نہ ہو۔ یہ یاد رہے کہ گھر کی پلنتھ یا چوکی زمین سے 1 فٹ ضرور اونچی رکھی جائے تاکہ قریب کے پانی اور کیڑے مکوڑوں سے گھر محفوظ رہے۔ جس جگہ سیلاب کا خطرہ ہو یہ پتہ کر لیں کہ وہاں سب سے زیادہ سیلاب کے پانی کی اونچائی کتنی تھی۔ آپ کے گھر کی چوکی اس سطح سے کم از کم 6 انچ اوپر ہونی چاہیے تاکہ آئندہ سیلاب سے بچاؤ رہے۔ سورج کی تپش سے بچنے کے لیے شمال جنوب کی سمت میں گھر تعمیر کریں۔ چولہے کی تپش اور دھوئیں سے گھر کو بچاؤ رکھیں۔ جہاں تک ہو سکے درخت کی چھاؤں کا استعمال کریں اور صحن میں سایہ دار درختوں کو ضرور لگائیں۔ بنیاد ڈالنے کی تیاری، اچھا ہو کہ زمین کے اوپر کی کم از کم 6 انچ تہہ ہٹا دی جائے، چونکہ یہ مٹی ڈھیلی خاک کی طرح ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہاں چونا کنکریٹ کی بنیاد ڈالنے کے لیے زمین پر نقشے کے مطابق خاکہ بنانا ہوگا، جو ایک مستطیل کی صورت میں ہوگا۔ بنیاد ڈالنے کے لیے ہمیں پہلے اس خاکے کے لیے نشان لگانے ہوں گے۔ ہمارے کاروان گھر میں کمرے کا سائز 16 فٹ لمبا اور 10 فٹ چوڑا ہے۔ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کمرے کی بنیاد اٹھانے کے لیے ہمیں جو خاکہ بنانا ہے اس کی سینٹر لائن کا نشان لگانا ہوگا۔ یہ خاکہ 17 فٹ 6 انچ لمبائی اور 11 فٹ 6 انچ چوڑائی سائز میں ہوگا۔ اگر زمین پر خاکہ بنانے میں یا ہر پہلو کو 90 ڈگری رکھنے میں کوئی دقت ہو تو بہتر ہے کہ آپ ہمارا ڈوری ناپ سانچہ کا ویڈیو دیکھ کر خاکہ بنائیں، کیونکہ اس سے آپ کو خاکہ بنانے میں آسانی ہوگی اور آپ کو ساری اطراف 90 ڈگری کی مل جائیں گی۔ جب سینٹر لائن کا خاکہ بن جائے تو ہر کونے میں ایک ایک کیل ٹھوک دی جاتی ہے تاکہ سینٹر لائن کا تعین ہو جائے۔ جب سینٹر لائن لگ گئی تو بنیاد کے لیے اس لائن کے دونوں طرف 1-1 فٹ پر چونے کے نشانات لگا دینے چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان نشانوں پر 1.5 فٹ گہری کھدائی کی جا رہی ہے تاکہ بنیاد کی خندق بنائی جا سکے۔ یہ بھی دیکھیے کہ کھدائی کی مٹی بیچ میں جمع کی جا رہی ہے تاکہ وہ واپس خندق میں یا فرش کی بھرائی کے لیے استعمال میں آ سکے۔ جب ہم نے خندق کی بیس کا تعین کر لیا کہ اس کی سطح ایک برابر ہے، یہ کام واٹر لیول کے استعمال سے اچھی طرح کیا جا سکتا ہے۔ کھدائی کے بعد دھرمٹ لگا کر نیچے زمین کی ترائی کرنا ہوگی تاکہ مٹی ہر طرح سے بیٹھ جائے، اور کیل ڈال کر چیک کرنا ہوگا کہ مٹی اچھی طرح سے جم گئی ہے اور سخت ہے۔ دیوار اٹھانے کے عمل سے پہلے ہمیں خندق کی تہہ میں بنیاد کی بیس بنانی ہوگی۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 انچ موٹا پلین چونا کانکریٹ ڈالا جا رہا ہے جو 1 4 8 کا مکس ہے، یعنی اس کو 1 چونا 4 خاکہ اور 8 روڑی سے تیار کیا گیا ہے۔ اس مال کو ملانے اور بنانے کا طریقہ آپ ہمارے چونا کانکریٹ کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب بنیادی خندق میں پلین چونا کانکریٹ پورا کر دیا گیا تو اب چونا مٹی کا 1 3 کا مکس ڈالنا شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ مکس 1 حصہ بجھا چونا اور 3 حصہ گندھی ہوئی مٹی سے تیار کیا جاتا ہے، اور اس کو ملانے کا طریقہ وہی ہے جو کہ آپ ہمارے چونا مٹی اینٹ بنانے کی ویڈیو سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ چونا مٹی تہہ دار دیوار بنیاد سے اٹھا کر زمین سے 1.5 فٹ اونچی تک لائی جا رہی ہے، اور یہی دیوار ہماری اوپر کی دیوار کے لیے چوکی یا پلنتھ کا کام دے گی۔ جب ہماری پلنتھ یا چوکی تیار ہو گئی تو وقت آ گیا کہ اس پر بانس کا جالا لگا دیا جائے، جو طریقہ آپ ڈرائنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پلنتھ یا چوکی کی سطح برابر کر لی گئی ہے اور اس پر بنا بنایا بانس کے جالے کا کونا لگایا جا رہا ہے۔ جب چاروں کونے لگ چکے تو بیچ کا جالا سیٹ کر دیا گیا ہے، اور ان سب کو اسٹیل کی بائنڈنگ تار سے بخوبی باندھا جا رہا ہے تاکہ سب کچھ یکجان ہو جائے۔ جب بانس کا جالا پوری پلنتھ کی سطح پر لگ گیا تو اب دیوار کی چنائی کا عمل جاری ہے اور اس کو 3 فٹ تک اٹھایا جا رہا ہے۔ اوپر کی دیوار شروع کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ نقشے کے مطابق کونے سے جگہ چھوڑ کر دروازہ بنانے کے لیے 3 فٹ چوڑائی کا نشان لگا دیا جائے، تاکہ اس جگہ پر کوئی چنائی نہ کی جائے اور دروازہ لگانے کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے۔ اس نقشے میں آپ نے دیکھا کہ بانس کے جالے کی ایک اور تہہ ڈالنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس سطح پر بھی کونے سے شروع کر کے بانس کا جالا ڈالنے کا عمل جاری ہے۔ یہ بھی پہلے کی طرح اچھی طرح اسٹیل کی تار سے آپس میں باندھ دیا گیا ہے، اور اس پر چونا مٹی کا مال ڈال کر برابر کیا جا رہا ہے تاکہ اس پر دیوار کی چنائی شروع کی جا سکے۔ آپ دیکھیے کہ دیوار کو 7 فٹ کی اونچائی تک لے جایا گیا ہے، جہاں بانس کی لنٹل ڈالی جا رہی ہے۔ یہ لنٹل، جس کو سردل بھی کہا جاتا ہے، دروازے اور کھڑکیوں کی جگہ کے اوپر لگائی جا رہی ہیں، اور یہ 7 عدد 3 انچ قطر کے بانسوں کو باندھ کر بنائی جاتی ہے۔ یہ دیکھ لیا جائے کہ ان بانسوں کو کم از کم 1 فٹ چڑھاؤ یا اوور لیپ سے سہارا مل رہا ہے۔ چھت تک پہنچنے کے لیے اینٹوں کی اور بھی چنائی کرنا ہوگی، اور اس چنائی کا بوجھ ان لنٹلز کو سہنا ہوگا۔ جب لنٹل ڈالنے کا عمل پورا کر لیا گیا تو اس کی تہہ برابر کر کے تیسرے بانس کے جالے کی تہہ اس پر ڈال دی جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو پلنتھ اور 3 فٹ کے اوپر بانس کے جالے کی تہہ فکس کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ جب چنائی ایک لمبی طرف 9 فٹ اور دوسری لمبی طرف 8.5 فٹ تک پہنچ جائے تو اب کاروان جوئسٹ اور چھت ڈالنے کی تیاری کرنا ہوگی۔ یہ فرق دونوں دیواروں کی سطح میں اس لیے ضروری ہے تاکہ چھت میں ایک طرف سے دوسری طرف ڈھلان ہو اور بارش کا پانی آسانی سے بہہ جائے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کاروان چھت ڈالنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں پری فیب یا تیار شدہ 16 فٹ لمبے 2 عدد 2 بانس والے اور 3 عدد 4 بانس والے کاروان جوئسٹ چاہیے۔ اس کے علاوہ 11 عدد 22 فٹ لمبی 3 انچ قطر کی بانس کی پرلن چاہیے، اور ان کو جوڑنے کے لیے 5 انچ لمبی کیلیں، 10 عدد 3 سوت کے بولٹ اور 20 عدد 3 سوت موٹی چوکور سٹیل کی پلیٹیں درکار ہیں۔ چھت کے لیے کاروان جوئسٹ لگانے کا عمل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دیوار ایک طرف 9 فٹ اور دوسری طرف 8 فٹ 6 انچ اونچائی تک پہنچ گئی ہے، اور چھت ڈالنے کی تیاری شروع ہے۔ پہلے اینٹوں پر 1 2 4 چونا کانکریٹ کی 2 انچ موٹی تہہ دیوار کے اوپر لگا دی گئی ہے۔ اس کو برابر کر کے اس پر نقشے کے مطابق کاروان جوئسٹ کی سینٹر لائن کے نشان لگا دینے ہوں گے۔ دیکھیے کہ سینٹر لائن پر ایک چوکور نشان بنا دیا گیا ہے، اور اس پر سٹیل کی پلیٹ رکھ کر اور اس کی مدد سے 2 انچ موٹا چونا کانکریٹ کا مال ہٹا دیا گیا ہے تاکہ ایک جیب کی طرح بن جائے، تاکہ اس جگہ پر اس سوراخ والی سٹیل کی پلیٹ کو لگایا جا سکے۔ اب دیکھیں کہ پہلے اس جیب میں 1 2 4 چونا کانکریٹ کی تہہ ڈال کر اس پر یہ پلیٹ ایک 3 سوت قطر کے مقابلے کے ساتھ اس جیب میں رکھ دی گئی ہے، اور اس کے اوپر بھی 1 2 4 چونا کانکریٹ بھرا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کی پکڑ مضبوط ہو، اور جب یہ مال سوکھ جائے تو یہ پلیٹ اپنی جگہ سے نہ ہلے،
کیونکہ یہی بانس کے کاروان جوائسٹ کو اپنی جگہ مضبوطی سے پکڑے رکھے گی۔ آپ نے دیکھا کہ نقشے کے مطابق پوری دیوار کے اوپر 5 پلیٹیں لگائی گئی ہیں اور ان کے قابلے اوپر نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ پلیٹیں 5 کاروان جوائسٹ کی سینٹر لائن پر لگائی گئی ہیں۔ اس مقصد کے لیے پہلی لائن دیوار کے سینٹر پر لگائی جائے گی اور پھر ہر 4 فٹ 4 انچ کے فاصلے پر باقی جوائسٹ کے لیے سینٹر لائنیں لگانی ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کاروان جوائسٹ لگائیں، ہمیں دیوار کے اوپر بانس کی رنگ بیم ڈالنی ہوگی۔ یہ 2 عدد 4 انچ قطر کے بانسوں کو آدھا کر کے آپس میں قابلوں سے جوڑ کر بنائی جاتی ہے، اور اس کو بنانا آپ ہمارے کاروان جوائسٹ کی ویڈیو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ یہ رنگ بیم دیوار کے اوپر لگائی جا رہی ہیں اور اس طرح لگائی گئی ہیں کہ جو سٹیل کی پلیٹیں ہم نے دیوار پر لگائی تھیں ان کے قابلے اس رنگ بیم کے بیچ سے اوپر نکل آئے ہیں، اور بانس کو پوری طرح 1 2 4 کنکریٹ سے ڈھانپا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ رنگ بیم دیوار کے ساتھ مضبوطی سے فکس ہو جائیں، اور دیکھیے کہ جو سٹیل پلیٹ کے ساتھ لگے ہوئے قابلے تھے وہ ہمیں اوپر نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ رنگ بیموں کے اوپر کاروان جوائسٹ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ جوائسٹ 16 فٹ لمبا بنایا جاتا ہے تاکہ دیوار پر اس طرح رکھا جائے کہ دیوار کے دونوں طرف 18 انچ باہر نکلا ہوا ہو، جو ایک چھجے کی صورت میں بن جائے گا۔ یہ چھجا اس لیے ضروری ہے تاکہ دیوار کے اوپر کے حصے کو ہمیشہ تحفظ ملے اور بارش کے پانی کا دیوار میں داخل ہونے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یہ بھی دیکھیں کہ کاروان جوائسٹ کو سٹیل کی پلیٹ کے قابلوں کے اوپر اس طرح رکھا گیا ہے کہ قابلہ 2 بانسوں کے بیچ میں سے گزارا گیا ہے اور اس کے اوپر ایک اور سٹیل کی پلیٹ لگا دی گئی ہے، اور اس کے قابلے کے اوپر نٹ لگا کر اچھی طرح کس لیا گیا ہے تاکہ کاروان جوائسٹ کی مضبوطی سے پکڑ ہو جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح 5 کاروان جوائسٹ لگا دیے گئے ہیں۔ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاروان جوائسٹ کے اوپر بانس کی پرلیں دکھائی گئی ہیں۔ یہ پرلیں 3 انچ قطر اور 22 فٹ لمبائی کی ہوں گی، جو ایک دوسرے سے 16 انچ کے فاصلے پر لگائی جانی چاہیے۔ اس طرح 11 پرلیں پوری چھت پر لگا دی جائیں گی تاکہ ان پر چھت کی فنش کا کام ہو سکے۔ چنانچہ جب سارے جوائسٹ لگ چکے تو اب ان پر بانس کی پرلیں لگائی جا رہی ہیں۔ ہر پرلیں کو کیلوں سے کاروان جوائسٹ میں ٹھوک دیا گیا ہے۔ اس طرح لگائی جائیں گی کہ دیوار کے باہر 18 انچ باہر نکلی ہوئی ہوں۔ اب دیکھیے کہ پرلن کا ایک جال کاروان جوائسٹ کے اوپر لگ چکا ہے، جس پر ہماری فلیٹ یا سیدھی چھت لگائی جائے گی۔ سیدھی یا ہموار چھت ڈالنے کا عمل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھت کے لیے چٹائی کو اوپر چڑھا کر کھولا جا رہا ہے اور اس کو پرلن پر لٹا دیا جا رہا ہے۔ چٹائی کو ہر پرلن کے ساتھ لوہے کی تار سے باندھ دیا گیا ہے۔ یہ عمل بہت احتیاط سے 1 فٹ پر کرنا ہوگا تاکہ چٹائی مضبوطی سے بانسوں کے پرلن کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ سرکنڈوں سے تیار کردہ چٹائیاں اس طرح لگائی جائیں تاکہ جہاں سرے مل رہے ہوں وہاں ایک دوسرے کے اوپر کم از کم 1 فٹ کا اوورلیپ یا چڑھاؤ مل جائے۔ اس چڑھاؤ سے یہ فائدہ ہوگا کہ کوئی بھی چھت کا حصہ چٹائی سے خالی نہیں رہے گا۔ جب ساری چھت چٹائی سے ڈھک گئی تو اس پوری چھت پر 16 فٹ چوڑی اور 22 فٹ لمبی تارپولن چادر ڈالی جا رہی ہے۔ اس کو بہت احتیاط سے اپنی جگہ رکھنا ہوگا تاکہ یہ چٹائی کا پورا حصہ ڈھانپ لے۔ اس میں ہم کوئی کیل نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے چھت میں سے پانی بہنے کا خطرہ ہوگا۔ تارپولن کے سارے کناروں پر مٹی اینٹ رکھ دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی جگہ پر فکس رہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوری طور پر اس پر چونا اور اینٹ چورے کا فرش یا پوزلانہ ڈالنا شروع کر دیا گیا ہے، جس کو بنانے اور لگانے کا طریقہ آپ ہمارے چونا، پلاسٹر، ربڑی اور فرش کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، یہ فرش 2 کوٹ یا 2 تہہ میں ڈالا جاتا ہے اور دونوں تہہ 1.5 انچ کی موٹی ہوتی ہے۔ جس طرح سے فرش کی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے، دوسرا کوٹ یا تہہ پوزلانہ کے بنائی جائے گی اور اس کو اچھی طرح سٹیل کے گرمالے سے فنش کرنا ہوگا تاکہ ساری سطح بالکل سلیس بن جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ پانی سے ترائی کا عمل بہت ضروری ہے، جیسا کہ ہماری ویڈیو میں سکھایا گیا ہے۔ دیوار کی سطح پر جالا لگانا۔ جب چھت تیار ہو گئی تو اب باہر اور اندر بانس کا جالا لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس ڈرائنگ سے پتہ چلتا ہے کہ بانس کا جالا کس طرح پوری دیوار پر لگا دیا جاتا ہے۔ ان تصویروں سے واضح ہے کہ بانس کا جالا دیوار کے باہر لگا دیا گیا ہے
اور جس طرح یہ جالا باہر لگایا گیا ہے اسی طرح اس کو دیوار کے اندر کی سطح پر بھی لگا دیا جاتا ہے، اور اندر اور باہر کے جالوں کو آپس میں پوری طرح باندھ دیا جاتا ہے تاکہ دیوار کی پکڑ پوری طرح ہو جائے۔ اس نقشے میں دکھایا گیا ہے کہ جب دیواریں بن رہی ہوں تو کس طرح وقفے وقفے پر بائنڈنگ وائر لگا دی جاتی ہے، جو بعد میں اچھی طرح کس کر باندھ دی جاتی ہیں تاکہ باہر اور اندر کے جالے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح جڑ جائیں۔ جب باہر اور اندر بانس کے جالے لگ جائیں تو پھر چونا مٹی کے پلاسٹر کا عمل شروع کیا جاتا ہے۔ یہ پلاسٹر 2 تہہ میں کیا جاتا ہے، اس کو ملانے کا طریقہ آپ ہمارے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور کس طرح ایک ایک تہہ کر کے 2 تہہ میں یہ مال لگا دیا جاتا ہے تاکہ باہر اور اندر بانس کے جالے پوری طرح ڈھک جائیں۔ آخری مرحلے میں فرش ڈالنا ہوگا۔ اس کو ڈالنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو ملاحظہ کیجیے جس میں فرش ڈالنے کی تیاری سے لے کر اس میں مختلف فنش کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ دیکھیے آپ کا زلزلہ پروف گرین کاروان گھر تیار ہے۔ اس میں نہ صرف آپ اور آپ کے خاندان والے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، یہ گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم رہے گا اور آپ کے لیے بہت آرام دہ ثابت ہوگا۔